دوستوں، آج کی اس تحقیقی گفتگو میں ہم انسانی تاریخ کی ایک ایسی عظیم ترین سلطنت کا جائزہ لینے والے ہیں جس کی مثال نہ پہلے کبھی ملی اور نہ شاید کبھی آئے گی۔ یہ داستان ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی، ایک ایسی بادشاہت جہاں ہوائیں، پرندے، جنات سب تابع تھے۔ سوچئے ذرا، حقیقتاً پوری کائنات جیسے ایک حکمران کے آگے جھکی ہوئی تھی۔ لیکن دیکھیے، اس کہانی کے بالکل آغاز میں ہی ایک بہت حیران کن سوال سامنے آتا ہے۔ آخر کیسے ایک چھوٹی سی بالکل معمولی سی دیمک نے اتنی وسیع اور عظیم طاقت کو ہرا دیا؟ یہ وہ راز ہے جس نے آدھی دنیا کے غرور کو پل بھر میں خاک میں ملا دیا تھا۔ ایک عظیم سلطنت اور اس کی بے پناہ طاقت۔ آئیے اس حیرت انگیز واقعے کے پس منظر کو سمجھتے ہیں۔ اب ذرا اس حکومت کے پھیلاؤ کا تصور کریں۔ یہ صرف انسانوں تک محدود نہیں تھی، ہوا تک ان کے حکم کی پابند تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہوا کے ذریعے 1 مہینے کا سفر صبح میں اور اگلے 1 مہینے کا سفر شام میں طے ہوتا تھا، یعنی 2 مہینے کی مسافت صرف 1 دن میں۔ اس کے ساتھ ساتھ جنات کے بارے بارے لشکر، پرندوں کی صفیں اور انسان سب کے سب دربار میں مکمل طور پر مطیع اور فرمانبردار تھے۔ ہے نا حیرت کی بات؟ خیر، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ بے مثال طاقت آئی کہاں سے؟ اصل میں یہ بارگاہ الہی میں کی گئی ایک عظیم دعا کا نتیجہ تھی۔ دعا کیا تھی؟ اے میرے رب، مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کے شایع شان نہ ہو۔ بس پھر کیا تھا؟ یہ دعا قبول ہوئی اور اس زمین پر ایک ایسی ایبسولوٹ بادشاہت قائم ہوئی جس نے قدرت کے ہر عناصر کو قابو میں کر لیا۔ اب چلتے ہیں اس داستان کے سب سے دلچسپ حصے کی طرف، ما فوق الفطرت مخلوقات یعنی جنات پر ان کے شدید اور مکمل کنٹرول کی حقیقت۔ جو سرکش اور نافرمان جنات تھے نا، ان کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا تھا۔ یہ وہ مخلوق تھی جو عام انسانوں کے سامنے تکبر کرتی تھی، انہیں ڈراتی تھیں، مگر اس عظیم بادشاہ کے خوف سے وہ کانپتی تھیں۔ مجبوری اور اطاعت کا عالم یہ تھا کہ انکار کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا، بالکل ایبسولوٹ سبمیشن۔ اور ان جنات سے کوئی چھوٹے موٹے کام نہیں لیے جاتے تھے، ایسی سخت ترین محنت لی جاتی جو انسانی سوچ سے ہی باہر ہے۔ وہ گہرے سمندروں میں غوطے لگاتے اور قیمتی موتی نکال کر لاتے، بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر عظیم الشان محل بناتے، اور جانتے ہیں ایسی بڑی بڑی دیگیں اور برتن تیار کرتے جن میں پورے کے پورے لشکر کا کھانا پکتا تھا، جو اتنی بھاری ہوتیں کہ ایک ہی جگہ جمی رہتی تھیں۔ یہ کوئی عام مشقت نہیں تھی، اس محنت نے جنات کی بکھری ہوئی طاقت کو تھکا کر رکھ دیا تھا۔ ان جنات کی اس شدید مشقت کا عروج کیا تھا؟ مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی عظیم تعمیر۔ اچھا، اب ذرا اس منظر کو ذہن میں لائیے۔ دن رات جنات خوف کے سائے میں کام کر رہے ہیں، کوئی بھاری بھرکم پتھر اٹھا رہا ہے، کوئی عظیم ستون تراش رہا ہے۔ ہر جن کے دل میں یہ خوف بیٹھا ہوا تھا کہ ان کا بادشاہ ہر وقت انہیں دیکھ رہا ہے، ان کی نگاہ ان پر ہے۔ اس شدید ڈر اور غلامی کے اس ماحول میں زوال کا یا سانس لینے کا کوئی اشارہ تک نہیں تھا۔ لیکن پھر اس خاموش موت کا راز سامنے آیا، ایک ایسا وقت جس نے اس خاموش اور عظیم سلطنت کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ منظر سچ میں نہایت حیران کن اور پر اسرار ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے محراب میں کھڑے ہیں، اپنی لاٹھی کے سہارے جھکے ہوئے ہیں، آنکھیں کھلی ہیں اور بظاہر وہ ان جنات کی نگرانی کر رہے ہیں، انہیں لگاتار دیکھ رہے ہیں۔ لیکن حقیقت میں اللہ کے حکم سے ان کی روح قبض ہو چکی تھی۔ جسم بدستور لاٹھی پر ٹکا ہوا تھا، نہ کوئی آواز آئی، نہ فضا بدلی، بس ایک خاموشی تھی۔ واقعات کی یہ ترتیب دیکھیے کتنی حیرت انگیز ہے۔ روح پرواز کر چکی ہے، لیکن دن، ہفتے، یہاں تک کہ مہینے گزر جاتے ہیں، اور جنات اس خوف سے لگاتار پتھر توڑ رہے ہیں، سخت محنت کر رہے ہیں کہ بادشاہ سلامت انہیں دیکھ رہے ہیں۔ اور اس سب کے دوران ایک چھوٹی سی معمولی سی دیمک خاموشی سے اس لاٹھی کو اندر ہی اندر سے کھا رہی تھی، لکڑی کھوکھلی ہو رہی تھی، اور کسی ایک کو بھی اس کا علم تک نہیں تھا۔ اور آخر کار جنات کا غرور خاک میں مل گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ سب کیسے بکھرا۔ پھر اچانک وہ لمحہ آیا جب اس کھوکھلی لکڑی سے مزید وزن برداشت نہیں ہوا۔ لکڑی اچانک سے ٹوٹ جاتی ہے اور وہ عظیم بادشاہ زمین پر آ گرتا ہے۔ اور جانتے ہیں اس ایک لمحے میں کیا ہوا؟
ایک بہت بڑا پردہ فاش ہو گیا۔ ایک طرف جنات کا یہ بڑا تکبر تھا، یہ جھوٹا دعویٰ تھا کہ وہ غیب کا علم رکھتے ہیں، اور دوسری طرف حقیقت یہ تھی کہ ایک عظیم موت ان کے بالکل سامنے وقوع پذیر ہوئی۔ مہینوں گزر گئے اور وہ اس واقعے سے مکمل بے خبر، شدید ذلت آمیز عذاب میں پستا رہے۔ ان کا سارا غرور اور تکبر اس ایک لمحے میں زیرو ہو گیا۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو ہمیشہ کے لیے اس طرح محفوظ کر دیا، جب وہ گر پڑے تو جنات پر ظاہر ہو گیا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت آمیز عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ یہ واقعی صرف ایک لاٹھی کا ٹوٹنا نہیں تھا، یہ ان تمام جھوٹے اور باطل عقائد کا ٹوٹنا تھا جو صدیوں سے قائم تھے۔ تاریخ کا ایک عظیم سبق۔ آئیے اب اس داستان کے سب سے اہم اور فلسفیانہ سبق کی طرف چلتے ہیں۔ ذرا غور کیجیے اس کنٹراسٹ پر۔ ایک طرف دنیا کی عظیم ترین سلطنت، جنات، ہوائیں اور مافوق الفطرت طاقتیں، اور دوسری طرف قدرت نے اس پردے کو چاک کرنے کے لیے کس چیز کا انتخاب کیا؟ ایک بالکل چھوٹی سی خاموش دیمک کا۔ یہ اشارہ کرتا ہے کہ جب خالق کا فیصلہ آتا ہے نا، تو اس کی مرضی اس کائنات کی سب سے معمولی مخلوق کے ذریعے بھی عظیم ترین طاقتوں کو گھٹنوں پر لا سکتی ہے۔ دراصل تاریخ ایسی حیرت انگیز مثالوں سے بھری پڑی ہے جہاں قدرت نے ہمیشہ مغرور طاقتوں کو بالکل چھوٹی چیزوں سے شکست دی ہے، جیسے دیمک نے جنات کا پردہ فاش کیا، یا تھوڑا اور پیچھے جائیں، جیسے ابابیل جیسی ننھی چڑیوں نے ابرہا کے ہاتھیوں کے عظیم لشکر کو تنکے کی طرح تباہ کر دیا تھا۔ اور بالکل ویسے ہی خود کو خدا کہلوانے والے نمرود کو ایک معمولی سے مچھر نے بے بس کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ ہے نا حیرت انگیز؟ تو یہاں سے جو سب سے اہم نقطہ ابھر کر سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ حقیقی طاقت اور غیب کا مکمل علم صرف اور صرف خالق کائنات کے پاس ہے۔ یہ علم اور یہ کنٹرول نہ کسی جادو میں ہے، نہ کسی جن میں، اور نہ ہی انسانوں کی کسی بڑے سے بڑی سلطنت میں۔ جب خالق چاہتا ہے تو تمام ظاہری اسباب، تمام طاقتیں بس دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ اس تحقیقی سفر کے اختتام پر ایک بہت گہرا سوال ذہن میں آتا ہے۔ اگر تاریخ کی سب سے عظیم سلطنت اور اس کے سب سے بڑے راز کو صرف ایک چھوٹی سی دیمک نے بے نقاب کر دیا، تو آج کے دور کی عظیم طاقتوں اور ان کے غرور کی کیا اوقات ہے؟ کیا آج کی طاقتیں قدرت کی کسی ایسی ہی خاموش دیمک سے محفوظ ہیں؟ سوچیے گا ضرور، کیونکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو تاریخ کے آئینے میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔